بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اما بعد، تمام تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے اس کائنات کو تنہا پیدا فرمایا، اور اللہ رب العالمین کا بے حد شکر و احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں انسان بنایا۔ یہ سب سے بڑا اللہ کا احسان ہے۔ اگر اللہ رب العالمین چاہتا تو ہمیں جانور بھی بنا سکتا تھا، اللہ رب العالمین اگر ہمیں چاہتا تو کوئی اور شکل بھی دے سکتا تھا، چرند پرند بنا سکتا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو انسان بنایا، اور انسان ہی نہیں بنایا بلکہ اشرف المخلوقات میں اللہ رب العالمین نے شمار کر دیا، اور ہم کو اور آپ کو اس نبی کی امت میں اللہ رب العالمین نے بھیجا، جس نبی کی امت کو کہتے ہوئے ہمیں فخر ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں یوں ہی پیدا کر کے بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہماری ہدایت کے لیے، ہمیں سیدھا راستہ بتانے کے لیے، ہمیں صحیح راستہ بتانے کے لیے، غلط کاموں سے روکنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہر دور میں انبیاء کرام کا سلسلہ جاری رکھا۔ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصیت کے ساتھ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ہم لوگ امتی ہیں۔ آئیے اس مختصر سے وقت میں نے قرآن مجید کی 3 آیت پڑھی، اور اس مناسبت سے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ ہے تقوی۔ انسان کے زندگی کے اندر، انسان کے دلوں کے اندر اگر تقوی نہیں ہے
اللہ کا ڈر نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، تو ہم کوئی بھی عمل کر لیں ہمارا عمل قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ جب تک ہمارے دلوں کے اندر اخلاص نہ ہو، ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر نہ ہو، ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف نہ ہو، تب تک ہم کامل مومن بھی نہیں ہو سکتے اور ہمارا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلے میں نے قرآن مجید کی آیت کریمہ پیش کی۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جس طریقے سے اللہ رب العالمین سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ رب العالمین اگر یہ چاہتے تو کہہ دیتے کہ اللہ سے ڈرو، تو ہمیں ڈرنا ہے، ہمیں ڈرنا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہا کہ اے ایمان والو اللہ رب العالمین سے ڈرو جس طریقے سے اللہ رب العالمین سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جو بات پر عمل کرنے کے لیے کہا، اللہ رب العالمین نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ان کاموں کو کرنا یہ اللہ کا حق ہے، اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں سے روکا، جن کاموں سے منع کیا، جن کاموں سے اللہ کے نبی نے روکا ان سے رک جانا، یہی تو تقویٰ ہے، یہی تو اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو حق تقاتہ، اللہ رب العالمین سے ڈرو جس طریقے سے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور حق کے بعد اللہ رب العالمین نے آگے بیان فرمایا، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہاری موت نہ آئے مگر مسلمان کی حالت میں۔ وہ لوگوں ذرا تصور کرو، ذرا اپنے دلوں میں ہاتھ رکھ کر کے سوچو کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو مسلمان بنایا، اللہ رب العالمین نے آپ کو مسلمانوں کے گھر میں پیدا فرمایا، یہ ایمان جو ہمیں ملی، ہمیں ایمان کے لیے کوئی قربانی نہیں دینی پڑی، ہمیں مسلمان ہونے کے لیے ہمارے نہ جان کی قربانی لگی نہ ہمارے مال کی قربانی اللہ نے ہم سے لیا، بلکہ اللہ رب العالمین بس یہ فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو حق تقاتہ، جس طریقے سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت نہ آئے مگر حالت مسلمان کے اندر، یعنی تم نہیں مرو مگر مسلمان کی حالت میں۔ تو یہاں پر دو باتیں سمجھ میں آئی، ایک تو اللہ رب العالمین سے جس طریقے سے ڈرنے کا حق ہے اس طریقے سے ڈرنا، اور دوسرا کہ مسلمان بھی ہونا اپنے آپ میں ایک فخر رکھتا ہے، لیکن آج کا مسلمان سروں پر اگر ٹوپی ہے تو انہیں اس ٹوپی سے چڑ ہو رہی ہے، ان کے چہرے پر ماشاءاللہ اگر اچھی داڑھی ہے تو اس کو اس داڑھی سے الرجی ہے، اس کو اس داڑھی سے ٹینشن ہے۔ او میرے پیارے ساتھیوں، تمہیں اپنے آپ کو مسلمان کہنے میں بھی کیوں شرم آ رہی ہے؟ اگر تم اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہو تو مسلمان کے طریقے پر بھی چلو، اس لیے کہ غیر مسلم جب تمہیں راستے میں دیکھتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ تم عمل کیا کر رہے ہو، بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے سر پر ٹوپی ہے، بلکہ یہ وہ دیکھتا ہے کہ اس کے اوپر اس کے چہرے پر داڑھی ہے، یعنی وہ مسلمان ہے، یعنی تمہارا اخلاق کو وہ غیر مسلم دیکھتا ہے، اسی سے تمہاری طرف متاثر ہوتا ہے۔ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، المسلم من سلم المسلم من لسانی و یدی، تم میں کا بہترین مسلمان وہ ہے کہ ایک مسلمان سے دوسرے مسلمان کے، ایک مسلمان کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو، ایک مسلمان کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ اور میرے پیارے ساتھیوں، آپ اپنا جائزہ لو، کیا اس ہاتھ سے ہمارا پڑوسی ہم سے محفوظ ہے کہ نہیں؟ کیا اس زبان سے ہمارا پڑوسی ہم سے محفوظ ہے کہ نہیں؟ اگر آپ سے اس زبان سے اگر محفوظ ہے تب تو اللہ کا شکر ہے، اگر آپ کے اس ہاتھ کی وجہ سے کوئی پڑوسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے تب تو اللہ کا شکر ہے، تب تو آپ واقعتاً مسلمان کہنے کے حقدار ہیں۔ اگر آپ کے اس ہاتھ سے کسی آپ کے پڑوسی کو، کوئی پڑوسی مسلمان کو اگر تکلیف ہو رہا ہے، آپ کی اس زبان کی وجہ سے کسی کی عزت پر تار تار کر رہے ہو، کسی کی عزت کے ساتھ کھیل رہے
رہے ہو، کسی کے اوپر تہمت لگا رہے ہو، کسی کے اوپر بدزنی کر رہے ہو، کسی کے بارے میں چغلی کر رہے ہو، کسی کے بارے میں غلط کام کر رہے ہو، تو یہ زبان کے بارے میں بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں بیان کی، کیا ہم اس پر عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ سب سے پہلے لیکن آج مسلمان جو ہے نا، تقویٰ صرف مسجدوں میں اس کو تقویٰ دکھتا ہے، معاف کیجئے گا، جب مسجدوں کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آتے تو اس کو لگتا ہے کہ کوئی ذات ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے، لیکن جب جیسے ہی مسجد کی سیڑھی سے پاؤں نیچے اتارتے ہیں، دوسروں کی غیبت، دوسروں کی چگلی، دوسروں کے بارے میں غلط کہنا، او لوگوں وہاں پر تمہارا تقویٰ کہاں چلا جاتا ہے؟ جب لین دین کا معاملہ ہوتا ہے، شادی بیاہ کا معاملہ ہوتا ہے، لین دین کا معاملہ ہو رہا ہے، اور اولاد کے سامنے، اولاد کے بیچ جب وراثت کی تقسیم ہو رہی ہے، اس وقت میں تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر کیوں نہیں ہے؟ اللہ کا خوف کیوں نہیں ہے؟ اس وقت میں تمہارے دلوں سے تقویٰ کہاں چلا جاتا ہے؟ تم صرف مسجدوں کے اندر تقویٰ ہے تمہارے دلوں کے اندر، صرف مسجدوں میں جیسے ہی آتے ہو تو تمہیں لگتا ہے کہ کوئی ذات ہے جو دیکھ رہا ہے، کوئی رب ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اس کے سامنے اللہ رب العالمین کی عبادت کر رہے ہیں۔ وہ میرے پیارے ساتھیو، جب تم ہوٹلوں پہ جاتے ہو، جب تم رات کی تنہائی کے اندر، رات کی تاریکی کے اندر تم کوئی گناہ کر رہے ہو، اس وقت میں تمہیں اللہ کیوں نہیں یاد آتا؟ جب تم کوئی برائی کے کام کو انجام دے رہے ہو، جب کوئی غیر لڑکی تمہیں زنا کی دعوت دے رہا ہو، اس وقت میں تمہیں اللہ کہاں چلا جاتا ہے؟ تمہارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف کہاں چلا جاتا ہے؟ وہ میرے پیارے ساتھیو، صرف مسجدوں تک اپنے تقوی کو محدود نہ رکھو، بلکہ اپنے ہر معاملات میں، چاہے وہ لین دین کا معاملہ ہو، شادی بیاہ کا معاملہ ہو، چاہے وہ کسی طریقے کا معاملہ ہو، بھائی کے آپس میں تکرار کا معاملہ ہو، اس میں بھی اللہ سے ڈرو کہ اگر ہم سے ہمارا پڑوسی ناراض ہو جائے گا تو اللہ رب العالمین، حقوق اللہ کو تو اللہ معاف کر سکتا ہے لیکن حقوق العباد کو اللہ معاف نہیں کر سکتا ہے۔ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ اور اللہ رب العالمین نے دوسری آیت کے اندر بھی بیان فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اللہ رب العالمین سے ڈرو جس نے تجھے ایک جان سے پیدا کیا۔ اور تیسری آیت میں بھی اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ رب العالمین سے ڈرو، اور جب تم بات کہو تو سیدھی اور سچی بات کہو، کسی کو دھوکہ دڑی مت دو۔ اگر تم بات کرو، گفتگو کرو تو سیدھی سیدھی بات کرو، سچی بات کرو۔ اگر تم سچی بات کرو گے، سیدھی بات کرو گے تو اللہ رب العالمین اس کے بدلے ہمیں پروفٹ دے رہا ہے، ہمیں فائدہ دے رہا ہے۔ فائدہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے خود بیان کیا کہ اگر تم صرف سچ بولو گے، تم سچ بولو گے، صحیح بات بولو گے تو اللہ رب العالمین یصلح لکم، تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا، ویغفر لکم، اور تمہاری مغفرت فرما دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم۔ میرے پیارے ساتھیو، اللہ رب العالمین تو اتنا غفور رحیم ہے کہ صرف تم ایک سچ بولنے سے، تم صرف سچ بات بولنے سے، صحیح بات بولنے سے اللہ رب العالمین تمہاری غلطیوں کو بھی معاف فرما رہا ہے، اور اللہ رب العالمین تمہارے اوپر اس کے نیکی کا بھی اللہ رب العالمین بدلہ دے رہا ہے۔ اور میرے پیارے ساتھیو، اللہ رب العالمین سے ڈرا کرو، چاہے وہ کوئی بھی معاملات ہو، اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ یہ رمضان گیا، یہ قربانی گئی، اس کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے تقویٰ کہا ہے۔ ہم قرآن کو کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ نے یہاں پر بھی تقوی کا لفظ استعمال کیا ہے، اللہ نے یہاں پر بھی تقوی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تقوی اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر نہ ہو، اللہ کا خوف نہ ہو، ہمارے دلوں کے اندر اخلاص نہ ہو تو ہمارا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہو سکتا۔ تو اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر تقوی پیدا ہو، ہم اللہ سے ڈرتے رہیں، چاہے وہ کہیں پر بھی ہو، اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہیں۔ آئیے ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ میں اپنی بات ختم کروں گا۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟
تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ آئیے اس سے پتہ کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر، یا حضرت عمر کے بیٹے ہیں، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں جا رہے تھے گھومنے کے لیے، تفریح کرنے کے لیے، اور جاتے جاتے ایک جگہ پر ان کو بھوک محسوس ہوئی، تو وہ سوچے کہ یہیں پر بیٹھ کر کے ہم لوگ کھانا کھا لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم تفریح کے لیے نکلیں گے۔ تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک بکری کا چرانے والا چرواہا، دھوپ بہت شدت کی دھوپ ہے، بہت تیز دھوپ ہے، اور اس دھوپ کے اندر وہ اپنی بکریوں کو چرا رہا ہے، اپنی بکریوں کو چرا رہا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا، اے چرواہے، میرے بھائی تم بھی آ جاؤ اور میرے ساتھ مل کر کے تم بھی کچھ کھانا کھا لو۔ وہ کہتے ہیں چرواہے، نہیں او میرے بھائی، میں تو کھانا نہیں کھا سکتا۔ کہا کیوں نہیں کھا سکتے؟ تو کہا کہ میں روزے سے ہوں۔ کہا رے اتنی کڑک دھوپ کے اندر تم روزے سے ہو؟ تو کہا ہاں میں اس لیے روزے سے ہوں کہ میرا جو مالک ہے میرے ضرورت سے زیادہ کام لیتا ہے اور میں عبادت میں کوتاہی کر جاتا ہوں، میں عبادت اللہ کی کر نہیں پاتا ہوں۔ کیا تم یہ سوچ رہے ہو کہ کل قیامت کے دن اللہ کے بارگاہ میں جب میرا نام اعمال پیش کیا جائے تو میں کچھ بھی نیکی نہ لے کر کے جاؤں؟ میں یہ سوچتا ہوں کہ جب اللہ کے سامنے میں اپنا منہ دکھاؤں تو میرے بھی دامن میں کچھ نیکی ہو، میرے بھی حصے میں کچھ نیکی ہو، اسی لیے میں روزے سے رہتا ہوں۔ اچھی بات ہے، روزے سے رہتے ہو۔ اس کے بعد کہا چلو یہ لگتا ہے تقویٰ والے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا اس کے تقوی کا امتحان لیا جائے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر کوئی انسان تجارت کرتا ہے اور اس تجارت کے اندر مان لیجئے میں نے ایک شو روم کھولا اور شو روم کے اندر میں نے کسی انسان کو رکھا نوکری پر، اور کبھی کبھی مالک جو اس کا ہوتا ہے وہ سوچتا ہے کہ دیکھتے اس کے اندر ایمانداری کتنا ہے، تو وہ کبھی کبھی کیا کرتے ہیں، کہتے بیٹا یہ چابی پکڑ اور ساری ڈیلنگ تجھے کرنا ہے، جو منافع ہو جو بھی ہو ساری چیز کی ڈیلنگ تجھے کرنا ہے، میں ایک ہفتے کے لیے کہیں جا رہا ہوں۔ تو اگر جو ایماندار ہوتا ہے تو وہ 1-1 روپے کا آ کر کے حساب دیتا ہے، تو اس کا بھی یہ تقویٰ دیکھا جاتا ہے۔ لیکن جو بے ایمان رہتا ہے، جو چور رہتا ہے، جو لٹیرا رہتا ہے، وہ سارے چیزوں کو لوٹ کر کے بھاگ جاتا ہے۔ تو وہی چیز جب دنیا کے اندر ہم کسی کی نوکری کرتے ہیں تو وہ ہمیں آزما سکتا ہے اور ہمارے تقوی کا امتحان لے سکتا ہے، تو اللہ رب العالمین ہمارے تقوی کا امتحان نہیں لے سکتا۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عمر نے ان کے تقوی کا امتحان لیا اور کہا چلو اس کے تقوی کا امتحان لیتے ہیں۔ کہا اے چرواہے، تو جو یہ بکری کو چرا رہا ہے اس کے اندر سے ایک بکری مجھے دے دے اور اس کی کچھ قیمت تو لے لے۔ کہا کہ میں اس بکری میں سے ایک بھی بکری نہیں دے سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا کہ یہ بکری میری نہیں ہے بلکہ یہ میرے مالک کی بکری ہے۔ کہا ارے تیرے مالک کون سا دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں؟ اتنی بکری ہے اور گفا کے اندر تم چرا رہے ہو، تم اپنے مالک سے کہہ دینا کہ جب میں چرا رہا تھا بکریوں کو تو ایک بکری کو بھیڑیے نے کھا گیا، اگر تم کہو تو میں تمہارے سامنے ذبح کر دوں اور کچھ گوشت میں بھی کھا لوں گا اور کچھ تجھے بھی دے دوں گا، اور یا ان سے بھی نہیں تو کچھ نشانیاں میں تجھے دے دوں گا تاکہ تیرا مالک مان جائے۔ تو کہا ہاں بات تو صحیح ہے۔ اے عبداللہ ابن عمر، تیری بات تو بالکل صحیح ہے، اگر میں اپنے مالک کو جھوٹ بھی بول دوں تو میرا مالک مان بھی جائے گا، میرا مالک تو مان جائے گا کہ بھیڑیے نے کھا لیا۔ لیکن اے عبداللہ ابن عمر، میرے اس جواب کو سن لے اور آپ تمامی حضرات غور سے سنیں اس جواب کو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے کانوں میں جیسے ہی اس چرواہے کی آواز جاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ اے عبداللہ ابن عمر، میں دنیا کے اندر اپنے مالک سے تو جھوٹ
جھوٹ بول سکتا ہوں، لیکن جو میرے مالک کا بھی مالک ہے، جو میرے مالک کا بھی مالک اللہ رب العالمین ہے، کل قیامت کے دن جب میرے سامنے مجھے لایا جائے گا، اللہ رب العالمین پوچھیں گے تو میں اس کو کیا جواب دوں گا، میں اپنا کیا منہ دکھاؤں گا؟ یہ تھا اس کے اندر اللہ کا ڈر۔ ایک چرواہے کے اندر اتنا اللہ رب العالمین کا ڈر ہے، اللہ رب العالمین کا اتنا خوف ہے، اتنا اللہ رب العالمین کا ڈر ہے۔ وہ میرے پیارے ساتھیوں، کیا ہمارے دلوں کے اندر ڈر نہیں ہونا چاہیے؟ ہمیں تو اللہ رب العالمین سے ہر وقت ڈرنا چاہیے، رات کی تاریکی ہو چاہے دن کا اجالا ہو۔ اگر کوئی غلط کام کر رہے ہو، کوئی غلط کام کر رہے ہو تو کسی سے مت پوچھو، اپنے دلوں سے پوچھ لو کہ یہ میں کام کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے اگر کوئی غلط کام ہوگا تو آپ کا دل گوارا نہیں دے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایک آخری مثال دے کر بات ختم کرتا ہوں۔ جب ہم راستے میں گزرتے ہیں، بینکوں کے اندر جاتے ہیں، آفسوں میں جاتے ہیں، بڑے بڑے آفسوں کے اندر جاتے ہیں، اسکولوں کے اندر جاتے ہیں، کالجوں کے اندر جاتے ہیں، تو ہمیں ضرور نظر پڑتی ہے ایک کاغذ کے اوپر، اور اس کاغذ پر لکھا رہتا ہے ساودھان آپ سی سی ٹی وی کیمرے کی نگرانی میں ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس وقت میں ہمارا کلیجہ ڈر سے، ہمارا کلیجہ دہل جاتا ہے، ہمیں ڈر پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر اس کے اندر میں کوئی غلط حرکت کروں گا، میری ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہا ہے، یہ کیمرہ میرے ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہا ہے، عقل یہ اگر میں کچھ غلط کر دوں گا تو اس سی سی ٹی وی کیمرے سے میری فوٹو باہر آ جائے گی، میرے کرتوت کے بارے میں بھنڈا پھوٹ جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس سی سی ٹی وی کیمرہ سے تمہیں اتنا ڈر ہے، بھلا اللہ رب العالمین کا سی سی ٹی وی کیمرہ، دنیا کا کیمرہ تو خراب بھی ہو سکتا ہے، دنیا کا کیمرہ تو 24 گھنٹہ ہو سکتا ہے کہ آن نہ ہو، لیکن اللہ رب العالمین کا کیمرہ کبھی خراب نہیں ہو سکتا، اللہ رب العالمین کا کیمرہ کبھی بند نہیں ہو سکتا، اللہ رب العالمین کا کیمرہ کبھی خراب نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین کا کیمرہ تو 24 گھنٹہ آن ہوتا ہے، کرامن کاتبین، اور ہماری ہر ایک ایک اچھائی کو اور ہر ایک ایک برائی کو لکھنے والے فرشتے ہماری ہر ایک ایک اچھائی اور برائی کو لکھتے رہتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ مقصد یہی ہوا، وقت بہت ہو رہا ہے، اور ہمارے فضیلت الشیخ حضرت مولانا ارشاد عمری صاحب کو بھی آپ کو سننا ہے۔ تو میں نے جو باتیں آپ کے سامنے بیان کی، میرے اس ٹاپک کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر کیسے پیدا ہو، ہمارے دلوں کے اندر تقویٰ ہو۔ اگر ہمارے دلوں کے اندر تقویٰ ہوگا، اخلاص ہوگا، اگر اللہ کا ڈر ہوگا، ہمارے دلوں کے اندر اخلاص ہوگا تو ہمارا سارا عمل قابل قبول ہوگا۔ اگر ہمارا اخلاص صحیح نہیں، ہمارے اندر تقویٰ نہیں، اللہ کے ڈر سے ہم کوئی کام نہیں کرتے، اور لاکھ آپ مسجدوں میں پیسہ دے دے، اگر دل کے اندر یہ ہے کہ نام و نمود کے لیے، تو معاف کرنا، اللہ رب العالمین کو نام و نمود پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا بنا دے، اور جس طریقے سے ڈرنے کا حکم ہے اس طریقے سے ہم لوگوں کو ڈرنے والا بنا دے۔ اللہ رب العالمین جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان ہیں، اللہ رب العالمین ان کو پریشانی سے اللہ رب العالمین نجات عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کے دلوں کے اندر تقویٰ پیدا فرما دے۔ کہنے سننے میں اگر کوئی کوتاہی رہ گئی ہو، کوئی کمی رہ گئی ہو، تو میں آپ کا ناچیز محمد جسیم الدین رجوروی ہوں، اور میں ایک طالب علم ہی ہوں۔ طالب علم کی حیثیت سے آپ تمامی حضرات درگزر فرمائیں گے انشاءاللہ۔ پھر کبھی موقع ملا تو آپ کے سامنے آؤں گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما علينا إلا البلاغ المبين